دی. ماں نے اپنے بچے کو بتوا دی کہ آپ مر جاتے تو اچھا ہوتا. کیا کہا ماں نے کہ اگر آپ مر جاتے تو اچھا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی, لیکن اس ٹائم قبول نہیں کی جب اس نے اپنے بچے کو بتوا دی. غور کیجیے گا میری باتوں پہ. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو نیک بنایا, اچھا بنایا, لائق بنایا, نمازی بنایا, لوگوں میں اس کی عزت تھی. لوگ جب نام لیتے بیٹا ہو تو فلاں کے بیٹے جیسے ہو. فلاں کا بیٹا کون تھا؟ وہی بیٹا تھا کہ بھائی جو بیٹا ہے وہ اس کے بیٹے کی طرح ہو. لوگوں میں اس کی عزت تھی, تذکرے تھے. اب تو جو ہے نا بڑا ہو گیا, قابل ہو گیا. اب اس کی ماں نے اس کی شادی کا پروگرام بنایا. شادی کے پروگرام کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئی. اب شادی میں کچھ ہی دن باقی تھے, بچہ وفات پا گیا. شادی میں کچھ ہی دن باقی تھے کہ بچہ وفات پا گیا. اب ماں رونے لگی, ہائے اللہ میرا بیچا کرتی جا رہی تھی. کسی اللہ والے کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ ہم نے اس کی دعا قبول کی, کہ ہم نے اس کی دعا قبول کی کہ تم مر جاتا اچھا ہوتا. اس وقت ہم نے اس کی نعمت نہیں لی. ہم نے اس کی نعمت اس وقت دی کہ جب وہ بچہ پورا تیار ہو گیا, دیندار بنا, لائق بنا, اچھا بنا, تب جا کے ہم نے جو ہے نا اس کی اولاد دی. اولاد کس لیے دی؟ اس نے اولاد کی ناقدری کی. کیا کی اس نے؟ اس عورت نے اولاد کی ناقدری کی. یہ قصور کس کا ہوا؟ بچوں کا ہوا, اولاد کا ہوا؟ بچوں کا ہوا, ماں باپ کا ہوا؟ آپ بتائیں کس کا ہوا؟ بچوں کا ہوا یا ماں باپ کا ہوا؟ اسی لیے ہم بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے لیے بھی بہت ضروری ہے. ہمیں ان تمام باتوں سے علم ہوا کہ صرف دنیاوی تعلیم بچوں کے لیے کافی نہیں, بلکہ دینی تعلیم بھی ہم بچوں کے لیے ضروری ہے. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی اپنے بچوں کے لیے ضروری ہے. بالکل اسی طرح صحابہ کی طرح ان کی زندگی گزاریں, اچھی زندگی گزاریں.